ویلکم میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان بھٹو صاحب کے ساتھ رہے، بی بی شہید کے ساتھ رہے، منسٹر رہ چکے، سینیٹر رہ چکے پروفیسر اینڈی خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو سر، آج کا دن ایسا دن ہے جس کو کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا۔ بی بی کی قربانی، بی بی کی اسٹرگل 1977 سے لے کر 2007 تک بی بی کو اقتدار تو بہت کم ملا، لیکن کنٹینیو جد و جہد میں، اسٹرگل میں، جلاوطن، جیل، تکلیف، تکالی، مشکل، کیا کہیں گے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک یونیک پرسنالٹی تھی، ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور سیاست انہوں نے اپنے شہید والد ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھی تھی، اور انہی کی لیگیسی کو لے کے وہ فالو اپ انہوں نے کیا۔ پھر اس کی راہ میں جو مشکلات آئی، اپنے باپ کو کھویا، اپنے بھائیوں کو کھویا، اپنی ماں کو ادبرا کر دیا، لیکن ان کی جد و جہد جاری ساری رہی، اور آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بھی جان پیش کر دی۔ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ دشمن چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے، دہشت گرد ان کے پیچھے، اور اس وقت کے عامر جو ہے وہ ان کے اہلیہ کار ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے ان تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر محترمہ نے جو رول پلے کیا ہے، تو جو نعرہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ اس وفاق کی ایک زنجیر تھی جنہوں نے تمام صوبوں کو متحد کیا تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یونیک پرسنالٹی تھی۔ انہوں نے نواز شریف جیسے شخص کے ساتھ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جو بگننگ آف دا ڈیموکریٹک رائٹ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ تو یہی ہے کہ ڈھونڈو گے ملکوں تو ملنے کے نہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہمارا ایسا درد ہے ہمارے دل میں جو ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ملک کے حالات ہے اس کے پیش نظر یہ درد اور بڑھ رہا ہے۔ اگر آج وہ حیات ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مشکلات جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ شاید نہیں کرنا پڑتا ہمیں۔ جس طرح سے انہوں نے سیاست کو کنڈکٹ کیا تھا اپنے حریفوں کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ، فار دا سیک آف دا ڈیموکریسی، بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بلاول بھٹو کی تقریر جو ہے انہوں نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسی خاتون جو ہے جو مسلم دنیا کے اندر ایک نہیں 2 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی، اور اگر موقع دیا گیا ہوتا تو تیسری مرتبہ بھی وہ وزیر اعظم بن کر آ رہی۔ میرا تو بہت وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، تو میں کیا کہوں، میں خود اس وقت درد دل میں مبتلا ہوں، کیونکہ ان جیسا لیڈر جو ہے صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کی تاریخ کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو ان کا مماثل جو ہے وہ بڑی شخصیات ہے جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور میں یہ سب ان پیرللڈ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت زینب کی خادمہ ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد لیڈ کیا، لوگوں کو یونائٹ کیا، لوگوں کو متحد کر کے صحیح راستے پہ چلنے کا راستہ دکھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے گھنٹے کی نہیں بلکہ سال کی ضرورت ہے، اور محترمہ نے جو پرنٹس چھوڑے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے بڑھایا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقام ہے وہ تو آپ جانتے ہی، واز اے گریٹ اسٹیٹس مین، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تمام اپنے بچوں میں بے نظیر صاحبہ کو، اپنی ڈیئرسٹ ڈاٹر کو جو ہے وہ اپنا جانشین بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے محترمہ جو کتابیں چھوڑ گئی ہیں اپنی سوانح حیات کے اوپر، دا ڈاٹا آف دا ایسٹ کے دونوں والومس اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور پھر ان کے شہادت کے بعد جو کتاب آئی ہے ریکانسیلیشن پر، جس میں انہوں نے وہ میسیج دیا ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان کوئی تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے، بلکہ ایک اکٹھے وقت پر ایک جگہ وہ ڈائلاگس کے ذریعے سے ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں جو بین الاقوامی سیاست کو درپیش ہیں۔ تو میں سلام کرتا ہوں بیوی کو، اور خدا کرے کہ ہم میں کوئی اور ہمت کرے کہ بیوی کے نقش قدم پر چلے تاکہ اس ملک کو سیویئر حاصل ہو سکے۔ لاکھ لاکھ سلام بیوی کو۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا
ढूंढो گے ملک کو ملنے کے نہیں ہم لوگ۔ اینڈی خان صاحب، ایک اور اہم چیز، اتنے سال گزر گئے، اتنا ٹائم گزر گیا، آج بھی یقین دل کو نہیں آتا کہ بی بی نہیں ہے اس دنیا میں۔ بی بی نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، سسٹم کے لیے۔ آج یہ بھی سوال ہم سے سوال طلب ہے کہ بی بی کے قاتل، بی بی کا کیس آج تک پتہ اس کو ہم پرسو نہیں کر سکے، ہم تو ان شہداء کو بھی پرسو نہیں کر سکے جو کارساز میں تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے ایڈی خان۔ بھائی آپ نے صحیح کہا، اور یہ سوال ہمیں کیچ کر رہا ہے، ہمیں فالو کر رہا ہے، لیکن دیکھیے آج بھی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ریویو میں گئی ہے اس فیصلے کے جو انہوں نے دیا گیا ہے۔ پھر میں اس سے نہ کہلوائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں، مکافات عمل ہے جو اس کے پیچھے تھا، جس نے ان کے تحفظ کی کوئی ضمانت فراہم نہ کی، جس نے ان کی شہادت کے بعد جو شہادتیں تھی انہیں سواش کرا دیا، تو وہ آج کس صورت میں پڑا ہوا ہے آج دبئی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام پر یقین رکھیں، اور اب جہاں تک آپ اس کا سوال تھے، لیاقت علی خان کی شہادت کا آج تک فیصلہ نہیں لگا، پتہ نہیں چلا۔ تو ایسی شہادتوں کے پتے نہیں چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ قوتیں کرتی ہیں جو انویزیبل ہوتی ہیں، جو دیٹ کین ناٹ بی سین۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی عدالت کے سامنے یہ مقدمہ ہے، اور تاریخ ان سے سوال کر دی ہے کہ جسٹس مسٹ بی پرووائڈڈ۔ صحیح سر، آپ کو خود پتا ہے کہ بی بی صاحبہ ایک لیگیسی تھی، بھٹو صاحب کی لیگیسی لے کے چلے، اور بھٹو نے سیاسی وارث بی بی کو بنایا، اور بی بی کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں، اور کم عمری میں وزیر خارجہ بننا، اور ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے، پرفارمنس زبردست ہے، اور جس طرح لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی، یعنی کہ ملک کے اندر ایک قومی لیڈر کی جو ہے نا ایک جھلک نظر آتی ہے۔ بھٹو صاحب کا عکس ہے اور بی بی کا عکس ہے بلاول بھٹو زرداری میں، کیا کہیں گے؟ میرا خیال آپ زرداری صاحب کو بھی نہ بھولیں، ان کی بھی بہت بڑی سروسز ہے۔ وہ ایک جملہ تھا، اس نے پاکستان کو بچایا بی بی کی شہادت کے بعد، کہ پاکستان کھپے، پاکستان ہیز ٹو اسٹے۔ یہ جملہ نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ بلکہ جمہوریت پسند لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا۔ میں نے خود دیکھا، سڑک کے راستے سے میں بڑی خدا بخش گیا ہوں ان کی شہادت کے بعد، تو لوگوں میں جو غم و غصہ تھا، اور سڑک کے اوپر جس طرح سے ٹرک جل رہے تھے، اس سے مجھے خوف لگا کہ ملک کی سلامتی مشکل ہے۔ لیکن بھٹو صاحب زرداری صاحب کا ایک جملہ جو تھا اس نے ویل کیا، اس کو اس میں برہم رکھا کہ پاکستان کھپے۔ یہ تو رہا آصف زرداری صاحب کا، اور آصف زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے، اور آج بھی وہ پاکستان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری، تو میں ایک جملہ کہوں گا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک وزیر اعظم کی شکل میں انہیں دیکھے گا، اور وزیر خارجہ کی طرف سے جو ان کا رول ہے، مختصر ترین عرصے کے اندر انہوں نے بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر یونائٹ کیا ہے فارن پالیسی کے ذریعے پاکستان۔ مجھے تو بھٹو صاحب کی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر وہ جینز آ گئے ہیں جو بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے اندر تھے۔ ویٹ اینڈ سی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک کو وہی اس لیگیسی کو آگے لے کے جائیں گے، اور بھٹو صاحب کے ڈریم کو اور محترمہ شہید کے ڈریم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی پروفیسر اینڈی خان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، تہانی بڑی مہربانی۔ انسان کریں تو اجازت، اللہ حافظ۔